السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایزی یمز۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست سمر اسپیشل اینٹی ایجنگ وائٹننگ برائٹننگ ڈے اینڈ نائٹ کریم کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں، جو بہت ہی ایک سستی سی جڑی بوٹی سے بن کر تیار ہوگی۔ اس جڑی بوٹی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ خود سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ سستی سی بوٹی جس کا نام ہے بال جھڑ، جس کو آج تک ہم صرف بالوں کے گرنے کے لیے ہی یوز کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ اسکن کے لیے کتنے زیادہ فائدے رکھتی ہیں وہ آپ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ بال جھڑ بوٹی یا بل جھڑ جس کو کہتے ہیں، اس کو بالوں کے لیے، بالوں کے گرنے کو روکنے کے لیے تو استعمال کیا ہی جاتا ہے۔ اس کو اپٹن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی۔ صرف اور صرف ایک بوٹی میں نے اس میں سے اٹھا لی ہے، اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے آپ نے توڑ لینا ہے۔ اس کو توڑنا اس لیے ہے تاکہ اس کے اندر جو میں چیزیں ایڈ کروں گی تو اچھے طریقے سے تمام کی تمام چیزوں میں اس کا جو اثر ہے وہ آ جائے۔ تو صرف ایک سٹک کو میں نے اچھے طریقے سے توڑا اور توڑنے کے بعد میں نے اس کو ایک پین میں شفٹ کر دیا ہے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، ایک باؤل میں شفٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ایڈ ہوگا وہ ہے ارکے گلاب۔ کوئی بھی ارکے گلاب آپ کے پاس موجود ہو، چاہے وہ خالص ہو یا اسی طرح جو نارمل بوٹلز میں ملتا ہے وہ لے لیں، اور تقریباً اس کے اندر ہاف کپ اپنے روز واٹر ایڈ کرنا ہے۔ صرف روز واٹر میں ہی اس کو ہم نے بھگونا ہے، اس کو ہم نے پانی کے اندر بالکل بھی نہیں بھگونا۔ اس کے بعد اس کو آپ نے کم سے کم اوور نائٹ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، یا کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، ڈھک کر اچھے طریقے سے کور کر کے اس کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ نیکسٹ ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو بالکل بھی اوور نائٹ اس کو سوک نہیں کیا، مجھے ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی، بس تھوڑی ہی دیر میں نے اس کو بھگویا، اور بھگونے کے بعد اب اس کو ایک پین میں شفٹ کر رہی ہوں۔ اس کو پین میں شفٹ کرنے کے بعد اب اس کو لے کے چلتے ہیں چولہے کی طرف، اور بالکل ہلکی سی آنچ پہ اس کو میں نے کوک کرنا ہے۔ تو روز واٹر مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا اور میں تھوڑا اور ایڈ کر رہی ہوں، تو تقریباً میں اندازاً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہاف کپ آپ نے، جو نارمل چائے والا کپ ہوتا ہے وہ ہاف کپ آپ نے روز واٹر اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور اس کو چولہے پہ بالکل ہلکی آنچ پہ کم سے کم آپ نے بالکل سلو آنچ کے اوپر 5 سے 7 منٹ تک کوک کر لینا ہے۔ آنچ آپ نے دم والی ہی رکھنی ہے، اور آگے کیا کیا اس کا پروسیس ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، اور ساتھ میں اس کے فائدے بھی۔ تو آپ نے جلدی سے میرے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔ بلجھڑ بوٹی قدرتی طور پر جلد کی گہرائی سے یہ صفائی کرتی ہے، پگمنٹیشن کو کم کرتی ہے، جھائیاں، کالے داغ، مستقل کالے دھبے سلولی ختم ہونے لگتے ہیں۔ جلد کی نیچرل ٹون کو یہ بحال کرتی ہے، اور مستقل استعمال سے جلد صاف، شفاف اور گوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہلکی آنچ میں نے کوک کیا، اور اس کے اندر روز واٹر تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون بچ جانا چاہیے۔ اس کو میں نے چھان لیا ہے، اور اب کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ روز واٹر جس کے اندر میں نے اس کو کوک کیا ہے، تو روز واٹر بھی ہمارے اسکن پہ ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، گرمیوں میں خاص طور پہ، کیونکہ اسکن کے اوپر ایک جلن کا احساس رہتا ہے، تو روز واٹر کو یوز کرنے سے ہمارے اسکن پہ ٹھنڈک رہتی ہے۔ اس کے بعد میں اس میں جو یوز کرنے لگی ہوں وہ ہے ایلو ویرا جیل۔ تو مارکیٹ والا ایلو ویرا جیل میں نے 1 ٹی اسپون ایڈ کیا اور اس کو مکس کر رہی ہوں، اور ابھی اس میں نے اور بھی ایلو ویرا جیل ایڈ کرنا ہے۔ ایلو ویرا جیل ہمارے اسکن کو ٹھنڈک دیتا ہے اور اسکن کے اوپر ایک گلو لے کے آتا ہے، اور قدرتی طور پر ہماری اسکن کو موئسچرائزڈ اور سافٹ بناتا ہے۔ مارکیٹ والا ایلو ویرا جیل میں نے صرف 1 ٹی اسپون ایڈ کیا تھا، اور گھر کا بنا ہوا ایلو ویرا جیل بھی میں اس میں ایڈ کروں گی، وہ کتنا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں، میں اس کے اندر صرف اور صرف 1 عدد وٹامن ای کا کیپسول ایڈ کر رہی ہوں۔ وٹامن ای بھی اینٹی ایجنگ خصوصیات رکھتا ہے اور ہمارے اسکن کو جوان بنائے رکھتا ہے، اسکن سے رنکلز اور فائن لائنز کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو صرف اور صرف 1 عدد میں نے وٹامن ای کا کیپسول ایڈ کر دیا ہے۔ اس کریم کو ہم 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ کیسے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھا دوں گی، اب میں اپنا ہوم میڈ ایلو ویرا جیل بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں، وہ اس وجہ سے کہ میں نے خود بنایا ہوا ہے، مجھے پوری تسلی ہے کہ یہ بالکل پیور ہے۔ تو ایلو ویرا جیل ہم نے اس میں کتنا ایڈ کرنا ہے، کیونکہ آگے بھی میں نے اس میں تھوڑا سا ایلو ویرا جیل مزید ایڈ کیا تھا، تو تقریباً آپ نے جتنا روز واٹر 4 سے 5 ٹیبل سپون ہمارے پاس بچا تھا، اتنا ہی ہم نے 4 سے 5 ٹیبل سپون اس میں ایلو ویرا جیل ایڈ کرتے جانا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے۔ اس کریم کو بنانے کے لیے میں اور بھی چیزیں ایڈ کروں گی، اس سے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واچ کرنی ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو۔
کریم کو گاڑھا کرنے کے لیے یہ میرے پاس ہے سی ایم سی پاؤڈر، اور سی ایم سی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون آپ نے پانی میں بھگونا ہے، فلٹر والے پانی میں 1 گلاس پورا بھر دیں پانی سے، اور پوری رات کے لیے آپ نے اس کو کچن میں ہی چھوڑ دینا ہے کور کر کے، اور نیکسٹ ڈے آپ دیکھیں گے تو آپ یہ اس طرح جیلی فارم میں آ چکا ہوگا۔ اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی، اور ابھی میں نے اور بھی چیزیں ایڈ کرنی ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ یہی نہ سمجھیں کہ اب یہ ریمیڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم اس کو یہیں سے چھوڑ دیں۔ سی ایم سی پاؤڈر ایک سیف پروڈکٹ ہے جو کہ کھانوں کی چیزوں میں بھی یوز ہوتی ہے، یعنی کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو گاڑھا کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ہماری اسکن کے لیے بھی سیف ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ مکسنگ بہت ضروری ہے کیونکہ سی ایم سی پاؤڈر بے شک اچھے طریقے سے جیلی فارم میں آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مکس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ آج کا ہمارا مین انگریڈینٹ بالچڑ ہے، تو بالچڑ کے میں آپ کو مزید فائدے بتاتی ہوں کہ یہ جلد سے ایکسس آئل کو کنٹرول کرتی ہے، یہ جڑی بوٹی ایکنی پمپل سے بچاتی ہے، جلد کو یہ میٹ اور بیلنسڈ رکھتی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو، جلن ہو، ریشز ہوں یا سوجن ہو تو بالچھڑ اینٹی انفلامیٹری خصوصیات رکھتی ہے یہ جڑی بوٹی، جس کی وجہ سے اسکن ٹھنڈی رہتی ہے، قدرتی طور پہ جلد ہیل ہوتی ہے۔ بالچڑ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلد کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں، جس سے جھریاں، ڈھلکی ہوئی جلد اور قبل از وقت بڑھاپا کم ہو جاتا ہے۔ سن برن، ٹیننگ، ملاسما میں بہت مفید ہے، ایکنی سکارز کم کرتی ہے اور انفیکشنز کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد اب میں نے جو اس کے اندر ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون، وہ ہے سندل پاؤڈر۔ سندل پاؤڈر جلد کو گورا اور شفاف بناتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے، جھلسی ہوئی اسکن کو یہ راحت دیتا ہے، آئلی اسکن کے لیے بہترین ہے، جلد کا کھردرا پن اور خشکی کو ختم کرتا ہے، ایکنی اور پمپلز میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اور ابھی ایک انگریڈینٹ میں نے اور ایڈ کرنا ہے، لیکن اس انگریڈینٹ کو ایڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کریم تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایڈ نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ایڈ کر دیں تو اس کے کافی فائدے ہیں، لیکن اس کو ایڈ کرنے سے ہماری کریم تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر آپ کو جوسر گرائنڈر میں گرائنڈ کرنا پڑے گا۔ تو 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے پھٹکڑی، کوارٹر ٹی اسپون، چھوٹا سا میرے پاس کوارٹر ٹی اسپون ہے، اس کے اندر میں نے اس کا ایک فل میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ پھٹکڑی بھی ہماری رنگت کو نکھارتی ہے اور ہماری اسکن سے دانے اور داغ دھبوں کا صفائی کرتی ہے، اینٹی ایجنگ خصوصیات رکھتی ہے، ایکسس آئل اور سویٹنگ کو کنٹرول کرتی ہے، اینٹی فنگل، اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں پھٹکڑی کے اندر، جو کہ ہمارے اسکن کو ریشز اور دانوں سے اور داغ دھبوں سے بچاتی ہے۔ تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کریم تھوڑی سی سخت ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا، گرائنڈر جگ میں ڈالا، تھوڑا سا ایلو ویرا جیل اور ایڈ کیا، اسی وجہ سے اسٹارٹنگ میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 3 سے 4 ٹیبل اسپون ایلو ویرا جیل جائے گا۔ اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا۔ اگر آپ پھٹکڑی ایڈ نہ کرنا چاہیں تو آپ کی کریم سافٹ ہی رہے گی، آپ کو بالکل گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کریم کو آپ ڈے اینڈ نائٹ کسی بھی ٹائم میں یوز کریں، تھپ تھپاتے ہوئے فیس پہ ابزارب کر لیں، ایک دم سے آپ کی اسکن میٹ فنش لگتی ہے اسکن کی، اور اسکن ایک دم سے نکھر جاتی ہے اور بالکل بھی یہ چپچپاہٹ نہیں چھوڑتی اسکن کے اوپر۔ اس کو آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے اور بہت ہی اس کے امیزنگ ریزلٹس ہیں، کم سے کم اس کو 1 مہینہ ریگولر یوز کریں۔ اس کریم کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر آپ نے سوڈیم بینزویٹ بھی تقریباً کوارٹر ٹی اسپون سے تھوڑا کم ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، اور یہ دیکھیں بالکل ایسے بنی ہے جیسے ایلو ویرا جیل ہوتا ہے۔ اس کو اپنے فریج میں سٹور کر کے رکھنا ہے، اور جب بھی یوز کرنا ہے تو اپنے صاف ستھرے اور دھلے ہوئے فیس پہ ہی یوز کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور ایک اچھا سا اپنے کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔